किया, हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने किया, हजरत इमाम हसन ने किया, इमाम बुखारी ने किया, इमाम मालिक ने किया। जरा गर्दान याद कर लें, क्या उन्होंने ये किए? ये इज्तिमा 27 रमजान को लोगों को इकट्ठा करना, स्पेशल वीजे देना, आना, फिर उनकी मौजूदगी में, ये कहां से साबित है? हदीस में तो यूं आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैलतुल कदर को तलाश करो, रमजान में तलाश करो, खासकर रमजान की आखिरी 10 रातें जो हैं उनमें ताक रातों में तलाश करो। हुजूर ने तो ये 27 का और ये नहीं किया। तो मैंने शेख से ये सवाल किया कि ये जो आप कर रहे हैं ये कब से शुरू हुआ है, और ये सहाबा ताबईन ने किया है? कुरान की कोई आयत, हदीस कोई इसके ऊपर, कोई मुझे इरशाद फरमाए। उन्होंने जो जवाब दिया बड़ा बेहतरीन जवाब था, आप इसको याद कर लें, दिया करें लोगों को ये जवाब, अच्छा जवाब है, मैं मुतमईन हो गया उस जवाब से। वो कहने लगे बात ये है, ना ये कुरान में, ना ये हदीस में, ना ये खुलाफाए राशिदीन ने किया, ना ये बुखारी ने किया, ना ये मुस्लिम ने किया। सिर्फ बात यह है कि लोग इकट्ठे होते हैं, रमजान के अंदर कुरान नाजिल हुआ और रमजान के अंदर उनके दिल नरम होते हैं और वो अल्लाह की बारगाह में काबातुल्लाह में हाजिर होते हैं, और जब वो 27 को हाजिर होते हैं तो इतना बड़ा इज्तिमा होता है। तो बस वहां मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह दुआ को कबूल करे, क्योंकि काम अच्छा है, मगर ना ये कुरान से साबित है ना ये हदीस से साबित है, मगर काम अच्छा है, इसलिए मैं दुआ लंबी कर देता हूं। लोग आ जाते हैं, कबूलियत का वक्त होता है, खुदा के आगे दुआएं करते हैं, किसी और के आगे तो नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह। अब मेरा ये फर्ज बनता था कि मैं कहता, लेकिन कह नहीं सका। मेरा फर्ज ये बनता था, अगर आपको मौका मिले तो कह दें आप। मेरा ये फर्ज बनता था कि जब मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल हो, हुजूर की महफिल हो, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबा ने जलसा किया, अल्लाह का शुक्र किया, हुजूर के आने की खुशी की, हुजूर के सामने आपकी वलादत के वाक़यात पूरा शजरा नसब बयान किया कि हुजूर की पूरी आमद की, मगर इस हैयत और कैफियत के साथ वो जमा हो कि तलावत करें, कुरान पढ़ें, खाना तकसीम करें, दुआ करें। ये अल्लाह ताला के कुर्ब का ज़रिया और सबब है, लोगों का फायदा है, लोग इकट्ठे हुए हैं। तो जिस तरह से रमजान में लैलतुल कदर 27 को नहीं होती, मगर लोग इकट्ठे हो जाएं तो शेख दुआ लंबी कर देते हैं, क्योंकि रब के आगे दुआ है। तो यारो, जब मिलाद के अंदर दुआ होती है तो वो तो रब के आगे दुआ होती है, वो भी रब्बुल आलमीन के आगे दुआ होती है, वो भी रब के आगे दुआ होती है, तो वो दुआ क्यों नहीं कबूल? इस तरह से आप मैं आपको ये सजेशन बता रहा हूं कि इसके ऊपर आपके पास सवाल करने के कुछ मैं आपको दे रहा हूं कि कभी कभी आप सिर्फ सवाल का जवाब ना दें, बल्कि कभी कभी किसी से कुछ पूछ भी लिया करें, जो काम बाद में शुरू होते हैं। एक बात। तीसरी बात, ये मसला मैंने उनसे ये पूछा था, मैंने वो लेकर, अभी और भी मसले हैं, फिर किसी और वक्त से, अभी मुझे वो इशारा हो गया है, बाकी इंशाअल्लाह फिर से किसी वक्त। वो दूसरा मसला ये मैंने उनसे पूछा कि आप रमजान मुबारक के अंदर, मेरा ख्याल 1-2 मसले जो पूछे थे मैंने, वो आपको बता ही देता हूं जितना वक्त है। रमजान मुबारक के अंदर हर रोज तरावी जमात के साथ पढ़ना, जिसको हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने नेमतुल बिदअह फरमाया है, ये नेमत अच्छी बिदअत समझ कर नहीं सारा कुछ हो रहा के साथ तरावी पढ़ते हैं, तो ये अच्छी बिदअत समझ कर करते हैं ये नहीं। बड़ा मुख्तसर सा, सीधा सा, मासूमाना सा मेरा सवाल था। पता नहीं क्या बात थी, मैंने कोई 3-4 बार जोर दिया, मगर मैं उनसे नहीं निकलवा सका ये बात उनकी जुबान से कि वो ये कहते कि हर रोज तरावी जमात के साथ पढ़नी ये निमतुल बिदअह हसना समझ कर हम करते हैं। वो नहीं, वो कहने लगे नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन पढ़ी थी। तो मैं फिर मासूम माना तरीके से अर्ज करता कि हुजूर ने तो 3 दिन पढ़ी थी, अब सुन्नत क्या हुई कि 3 दिन पढ़ी जाए, हर रोज जमात के साथ पढ़ना। खैर, जब मैं उनको ये बात न मना सका तो फिर मैंने एक दूसरा मसला पूछ लिया। मैंने कहा अच्छा, इबादत तो वो है ना जो अल्लाह उसके रसूल ने बताई है,
صحابہ جو ہیں تو وہ تو اس کے انٹائٹل نہیں کسی بات کو شروع کریں. میں ان کو جب اشارہ دیا تو ان کو بات کا پتہ چل گیا کہ قول صحابی اور فعل صحابی حجت ہوتا ہے کہ نہیں. قرآن کریم ختم کرنا تراویح کے اندر، اس کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا؟ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن تراویح کے اندر ختم کیا؟ فرمانے لگے نہیں. تو میں نے کہا یہ آپ کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ تو اتنی چیزیں جو ہیں یہ ہو رہی ہیں، سارا کچھ یہ کار خیر ہیں، افعال خیر ہیں. انہوں نے مجھے ایک سوال پھر مجھ سے پوچھا، مجھے کہنے لگے یہ بتائیں قرآن پڑھنا کیا اس کا نام لیتے ہیں ثواب ہے کہ نہیں؟ اب میں کیا کہتا؟ میں نے عرض کیا جی بالکل قرآن پڑھنا ثواب ہے. وہ کہنے لگے اس کے بعد آپ کو سوال کرنے کا حق نہیں رہا. جب قرآن پڑھنا ثواب ہے تو تراویح کے اندر پڑھیں، باہر پڑھیں، کعبہ میں پڑھیں، پاکستان میں پڑھیں، انگلینڈ میں پڑھیں، جہاں قرآن پڑھیں قرآن پڑھیں جب قرآن پڑھنا ثواب ہے. اب پھر میں خاموش ہو گیا. میرا دل یہ چاہتا تھا کہ میں کہوں کہ ذکر مصطفیٰ کرنا میلاد کا یہ ثواب ہے یا نہیں، قرآن میں ہے یا نہیں، حدیث میں ہے یا نہیں. ربیع الاول میں کریں، غیر ربیع الاول میں کریں، دن میں کریں، رات کو کریں، انگلینڈ میں کریں، پاکستان میں کریں، انڈونیشیا میں کریں، جہاں چاہیں کریں تو یہ اس کا کرنا تو جائز ہے. لہٰذا اس کے اوپر تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایک سعودی عرب کے اندر عید ہوتی ہے، یہ میں اب آخری بات کر رہا ہوں آپ سے، اس کو کہتے ہیں عید الوطنی. جب ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں نا عید میلاد النبی، تو ہم پر یہ سوال ہوتا ہے کہ عیدیں تو دو ہیں، یہ عید میلاد النبی کہاں سے نکل آئی، تیسری عید کہاں سے نکل آئی؟ اس کے اوپر اگر کسی نے پڑھنا ہو تو مفتی محمد خان قادری دامت برکاتہم العالیہ کی ایک کتاب ہے میلاد النبی کے اوپر اعتراضات کے جوابات. انہوں نے بہت علمی گفتگو کی، اور اب تو اس کا انگریزی ترجمہ بھی صوفہ فاؤنڈیشن نے، ہمارے وہ دوست ہیں مولانا علامہ عمر یاد قادری صاحب، انہوں نے برمنگھم سے کسی سے ترجمہ کرا کے اس کا شائع کر دیا، کئی سال ہو گئے. اس کے اندر انہوں نے اس مسئلے پر بڑی بحث کی ہے کہ جمعے کے دن کو بھی عید کا دن کہا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو جمعے پڑھنے والے صحابی تھے وہ کہتے تھے ہم حضور کے پیچھے عید پڑھنے کے لیے گئے، جمعے کے وہ عید کہتے تھے. نزول قرآن کے دن کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عید فرمایا، وہ ایک جو ہے نا الگ مسئلہ ہے. تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ عید آپ نے کیوں بنا لیا؟ اب سعودی عرب کے اندر ایک دن منایا جاتا، جیسے ہمارا 14 اگست ہے، ان کا 23 نومبر ہوتا ہے، اس کو وہ انڈیپینڈنٹ ڈے کہتے ہیں. لیکن انڈیپینڈنٹ ڈے وہ تو ہم کہہ رہے ہیں، اصل میں اس کا نام ہوتا ہے عید الوطنی. یہ میں صحیح مخرج سے اس کو ادا کر رہا ہوں، عید الوطنی. تو یہ جو عید الوطنی ہے یعنی جس دن سعودی عرب بنا، سعودی عرب جزیرت العرب سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام رکھا، اس سے جس دن وہ سعودی عرب بنا، اس تاریخ کو جو کنگ عبدالعزیز نے جس دن بنایا اس دن کو منایا جاتا ہے. اور پیسہ کتنا خرچ کیا جاتا ہے؟ ہر شہر میں، ہر گاؤں میں، دنیا کی ہر ایمبیسی میں پوچھے کچھ نہ، پیسہ جس کو کہتے ہیں پانی کی طرح بہایا جاتا ہے، اور اس کا نام ہوتا ہے عید الوطنی. ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہ تھوڑا سا خرچ کرتے ہیں نا، کوئی 100-200 پاؤنڈ، تو ہمیں ایک قرآن شریف کی آیت سنائی جاتی ہے. وہ آیت یہ ہوتی ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان ربی کفورا. جو فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، نہ فضول خرچی کریں. ہم کہتے ہیں ہم تو ذرا دنیا کے لیے کرتے ہیں، ہمیں کہا جاتا نہیں، دین دنیا میں تفریق نہیں ہوتی. یہ تو عیسائی کرتے ہیں کہ دین اور ہے، دین اور ہے اور دنیا اور ہے، ایک ہی بات ہے. مسلمان تو ایک پائی بھی خرچ کرتا ہے، اگر ناجائز کرے گا تو گناہ ہوگا، اگر حق کے راستے میں کرے گا تو قرب خداوندی ملے گا. اب جو ملینز پاؤنڈ، ملینز ڈالر اور چھٹی اور عید الوطنی، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اس کے اوپر کتنے فتوے آئے ہیں. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو بڑے فتوے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے. یہ حکم المولد اطفال مولد النبی کتابیں آ گئی ہیں، فتوے آ گئے ہیں، لیکن عید الوطنی کے اوپر بھی کوئی فتویٰ ہونا چاہیے. جہاں جن لوگوں کے اندر عید الوطنی کا جذبہ ہو وہ اس کو عید الوطنی کے نام سے کرتے ہیں، پیسے بھی خرچ کرتے ہیں، روشنائیاں بھی کرتے ہیں، گتکا بھی کھیلتے ہیں. کیوں؟ ان کے دل کے اندر تعظیم ہے کنگ عبدالعزیز کی.
اگر کنگ عبدالعزیز ملک عبدالعزیز کی تعظیم محبت ادب اور اس کی تاریخ کی وجہ سے اگر کوئی عید الوطنی کرے اور وہ پیسہ خرچ کرے اور وہ پیسہ ناجائز نہیں ہوگا، اگر وہ کام جائز ہے تو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم آقا کے ادب محبت اور تعظیم میں کریں تو وہ کس طرح سے ناجائز ہو سکتا ہے؟ تو یہ چند ایک مسائل تھے جو میں نے ان سے پوچھے تھے. کبھی آپ کو موقع ملے، یہ نہیں میں کہتا کہ وہاں جا کر ہی کہیں سے بھی یہ مسئلے پوچھ لیں. اگر آپ سے کوئی 2-4 مسئلے پوچھے کہ جمعرات کے یہ ختم کیوں دیتے ہیں تو آپ بھی پوچھ لیں اذان کیوں دیتے ہیں، عید الوطنی کیوں کرتے ہیں، یہ 27 کو کیوں جمع ہوتے ہیں. ہمارے حساب سے تو الحمدللہ 27 ہو 29 ہو 8 ہو سب جائز ہے. کیوں؟ ہم اس کو کہتے ہیں بدعہ حسنہ. سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا حضور نے کبھی تہجد کی نماز نہیں پڑھی پر میں پڑھتی ہوں ان کے علم کے مطابق. آگے وہ فرماتی ہیں کہ اگر میرے والدین بھی قبر سے زندہ ہو کر آ جائے تب بھی میں نے چھوڑوں گی. تو لہٰذا آج کے اس کے اندر میں نے آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک گفتگو کی، اور جو میں نے کسی عالم سے مسئلے پوچھے تھے ان کے جواب بھی میں نے آپ کو بتا دیے. جو میں نے کہا اللہ اسے قبول فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.